بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين بلى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ وقال تعالى في موضع والعصر إن الإنسان لفي خسر وقال تعالى في موضع والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ حاضرین محفل، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے آخری پارے کی وہ صورتیں اور وہ آیتیں تلاوت کی ہیں جو اکثر و بیشتر نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے ان صورتوں کی طرف غور و فکر کی نظر ڈالی، غور و فکر اور تدبر سے کام لیا؟ کیا کبھی ہم نے ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیا میسیج دینا چاہتے ہیں، کیا بات عرض کرنا چاہتے ہیں، کیا کبھی ہم نے غور و فکر اور تدبر سے کام لیا؟ قبل اس کے کہ ان آیتوں اور صورتوں کا میں ترجمہ پیش کروں، دراصل میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صورتوں میں چند اہم چیزوں کی قسمیں کھا کر اپنی بات ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے پہلی جو میں نے صورت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ میں بعد میں پیش کروں گا۔ دوسرے اور تیسرے نمبر پر جو میں نے صورت پڑھی ہے، آیتیں پڑھی ہے، اس کا میں ترجمہ پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات قسم کھا کر ارشاد فرمائی ہے، زمانے کی قسم، والعصر، جہاں کہیں واو سے شروع ہوتا ہے اور کسی اسم سے پہلے لفظ واو آتا ہے، یہ واو قسمیہ ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ اسی طریقے سے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اسی طریقے سے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا۔ جہاں کہیں لفظ واو سے ابتدا ہوتی ہے یہ قسم کے لیے آتا ہے کہ زمانے کی قسم، عصر کہتے ہیں زمانے کو،
ان الانسان لفی خسر، انسان بڑے گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ عام انسانوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما دی گئی کہ سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ چند لوگوں کا استثناء کیا گیا، چند لوگوں کو مستثنیٰ قرار دیا گیا، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ مستثنیٰ ہیں، گھاٹے، خسارے اور نقصان سے بچے ہوئے، جنہوں نے ایمان لایا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرتے رہے، حق کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور حق کو پہنچانے کی راہ میں اگر مصیبت، تکلیف، دشواری، پریشانی سد راہ حائل ہوئی تو اس پر وہ صبر کرتے رہے۔ تو نقصان سے، گھاٹے سے، خسارے سے، تباہی سے، بربادی سے، ہلاکت سے بچنے کے لیے ایمان کے بعد سب سے پہلی جو شرط ہے وہ اعمال صالحہ ہے، نیک اعمال ہے۔ نہ صرف ایمان اور اعمال صالحہ ہی انسان کی نجات اور بچاؤ کے لیے کافی ہے، بلکہ نیک باتوں کو، اچھی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا یہ بھی ضروری ہے۔ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ والا حساب نہیں ہونا چاہیے۔ نہ صرف ایمان لانا کافی ہے، اور نہ صرف ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کر لینا کافی ہے، بلکہ حق کی تلقین، دین کی دعوت، حق کو عام کرنا، حق کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ کے کلام کو، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا یہ بھی ضروری ہے۔ تیسری شرط ہے نجات پانے کے لیے، ہلاکت، تباہی، بربادی، نقصان، گھاٹے اور خسارے سے بچنے کے لیے۔ ظاہر بات ہے آج کے پرآش و پرفتن دور ہے جس میں حق بات کہنے کو بھی لوگ ڈر رہے ہیں۔ سامنے والا طاقتور ہے، ظالم ہے، پاورفل ہے، سپر پاور ہے، ان لوگوں کے سامنے نہ صرف حق بات کو کہنے کی ان میں جسارت ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، یہ ان کے ایمان کی کمزور کی علامت ہے، ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ تو حق کو عام کرنا ہے، حق پہ ڈٹے رہنا ہے، حق اور انصاف کا ساتھ دینا ہے، اور اس راستے میں اگر کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، نقصان ہو، تب بھی اس پر صبر کرنا یہ ایمان کے لیے، اعمال صالحہ کے لیے، اور اپنی دنیاوی نجات کے لیے اور اخروی نجات کے لیے ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی کسی کو برا کرتے دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت کے زور پہ روک دے۔ اگر اتنی طاقت نہیں تو زبان سے روکے کہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ اس بات کو اگر طاقت کے زور پر بول سکتے ہیں تو طاقت کا استعمال کرنا چاہیے، اگر اتنی ہمت نہیں تو زبان سے بولنا چاہیے، اور اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھنا چاہیے۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، نہ صرف ہندوستانی حالات بلکہ عالمی حالات، مسلمانوں کے حالات، چاہے وہ ملک فلسطین میں ہو، ملک شام میں ہو، یمن میں ہو، لبنان میں ہو، ہندوستان میں ہو، یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حق کو حق کہنے کی طاقت اور قوت نہیں رہی ہے۔ نہ زور سے، نہ طاقت سے، نہ اپنے پاور کا استعمال کیا جا رہا ہے، نہ اپنی دولت کا استعمال کیا جا رہا ہے، نہ اپنے اقتدار کا استعمال کیا جا رہا ہے، نہ اپنی حکومت کا اختیار حاصل کیا جا رہا ہے۔ یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات قسم کھا کر ارشاد فرمائی، زمانے کی قسم، حالات زمانہ اس بات پر شاہد عدل ہیں کہ جن لوگوں کے پاس ہدایت تھی، ایمان تھا، جذبہ ایمانی تھا، طاقت تھی، قوت تھی، ہدایت تھی، انہوں اپنے ایمان کی طاقت کے بلبوتے پر
سپر پاور لوگوں کو ہزیمت اور شکست سے وہ دوچار کرنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن کسی کے اندر یہ جرأت اور جسارت نہیں کہ ظالم کو ظالم کہیں، مظلوم کو مظلوم کہیں، اور مظلوم کے حق کے لیے صرف زبانی مذمت و قرارداد پاس ہو رہی ہے اور کوئی عملی اقدام نہیں ہو رہا. دوسری سورت میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے سورہ عادیات، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قسم ان گھوڑوں کی جو مجاہدین اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر، گھوڑے جو سر پر دوڑتے ہیں، سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اور دوڑتے دوڑتے اپنی ٹاکوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اور سامنے والی فوج پر صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور اتنا تیزی سے وہ دوڑتے ہیں گھوڑے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سواروں کے گھوڑے اتنی تیزی سے دوڑتے ہیں کہ گرد و غبار کا سما پیدا کرتے ہیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور سامنے والی فوج میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی ہے گھوڑے کی، ایک غیر ذی عقل جانور کی قسم کھائی ہے، اور اس کی صفات کی قسم کھائی ہے کہ صبح صبح ہانکتے ہیں، تیزی سے دوڑتے ہیں، گرد و غبار کا سما پیدا کرتے ہیں، اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، صبح صبح حملہ آور ہوتے ہیں اور سامنے والی فوج میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. ان الانسان لربہ لکنود، انسان خدا کا بڑا ناشکرا ہے. ایک گھوڑا ہے، مکہ جانور ہے، غیر ذی عقل ہے، وہ اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے. وہ صبح دیکھتا ہے نہ شام دیکھتا ہے، نہ امن کی حالت دیکھتا ہے نہ جنگ کا عالم دیکھتا ہے، وہ نہ بارش دیکھتا ہے نہ سردی دیکھتا ہے نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ صبح کا وقت نہ رات کا وقت. اپنے آقا کے حکم منتظر رہتا ہے کہ بس اسے چلنا ہے، اور وہ چلتا ہے، اور آقا کے سامنے لیٹنا تو سونا تو درکنار، لیٹنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے، اپنے آقا کے حکم منتظر رہتا ہے. یہ قسمیں کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی، ان الانسان لربہ لکنود، انسان خدا کا بڑا ناشکرا ہے. دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. ان نعمتوں کا شکریہ ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں. صحت دی، دولت دی، حکومت دی، اقتدار دیا، تندرستی دی، ایمان اور ہدایت عطا کی، اس کے باوجود انسان خدا کا بڑا ناشکرا ہے. اور یہ ناشکرا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ انہ لحب الخیر لشدید، وہ مال کی محبت پہ گرفتار ہے. ہر کسی کو دولت دنیا چاہیے، حکومت چاہیے، اقتدار چاہیے، اسے سلطنت کی بھوک ہے، اسے ریال اور ڈالر کی بھوک ہے، اسے مال و دولت کی محبت ہے. وہ انہ علی ذالک لشہید، اور وہ خود اس بات پر گواہ ہے، اس کی زندگی، اس کا شب و روز کا عمل اس بات پر گواہ ہے کہ اس کے دل میں نہ اللہ کی محبت ہے، نہ رسول کی محبت ہے، نہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کی محبت ہے. اسے بس محبت ہے دولت سے، حکومت سے، اقتدار سے. ایک جگہ ارشاد فرما دیا صراحت کے ساتھ، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم کو اپنے آبا و اجداد زیادہ محبوب ہیں، تمہاری اولاد تمہیں زیادہ عزیز ہے، تمہاری بیویاں تمہیں زیادہ عزیز ہیں، تمہارے شوہر تمہیں زیادہ عزیز ہے، اور تمہیں تمہاری دولت زیادہ عزیز ہے، اور تمہیں تمہاری تجارت زیادہ عزیز ہے، اور اگر تمہیں تمہارے وہ گھر جس میں تم رہتے ہو وہ زیادہ عزیز اور محبوب اور پسندیدہ ہے کہ ان چیزوں میں تمہارا دل اٹکا ہوا ہے، اللہ سے بھی زیادہ عزیز، اللہ کے رسول سے بھی زیادہ عزیز، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ عزیز. فَتَرَبَّصُوا، تو پھر انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ تبارک تعالیٰ کسی عذاب کے
فیصلے کے آنے کا انتظار کرو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فسق و فجور میں مبتلا قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتے. تیسری چیز میں نے جو سورت پڑھی ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تین کہتے ہیں انجیر کو، زیتون کہتے ہیں زیتون کو، طور سینا کہتے ہیں، طور سینین کہتے ہیں طور سینا کو. یہاں پر چار مقدس مقامات کی قسم کھا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائے. والتین والزیتون، انجیر والے ملک شام کی قسم. والزیتون، انجیر زیتون والے شہر ملک فلسطین کی قسم. وہ طور سینین، طور سینا کی قسم. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس بلد امین کی قسم. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو اچھے قالب میں، اچھے ڈیل ڈول میں، اچھی ساخت میں پیدا کیا. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ان کو انتہائی نچلے گڑھے میں ڈال دیا. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. لیکن ان لوگوں کو نہیں، ایسا نہیں کیا کہ اچھی صورت و شکل پیدا کرنے کے بعد انتہائی نچلے گڑھے میں ڈال دیا. ان لوگوں کو نہیں جنہوں نے ایمان لایا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. ایسے لوگوں کے لیے بے حد بے حساب اجر و ثواب ہے. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، تم کو آنے والی آخرت کی زندگی سے کیوں انکار ہے؟ کس بات کی وجہ سے تم آنے والی زندگی کو جھٹلا رہے ہو؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام فیصلے کرنے والوں میں بہترین فیصلے کرنے والے نہیں ہیں؟ جنہوں نے ہمیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کرے گا، اور وہاں پر اچھوں کو اچھے عمل کا اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور بروں کو برائی کا برا عمل انجام اس سے بھگتنا پڑے گا، برا بدلہ دیا جائے گا. مفسرین کہتے ہیں اس آخری آیت کے بعد ہر کسی کو یہ آیت اپنے طور پہ پڑھنا چاہیے، بولنا چاہیے، بھلا وانت احکم الحاکمین، کیوں نہیں اے پروردگار عالم، آپ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. آج میں موجودہ حالات کے تناظر میں دعائیں کرنا چاہتا ہوں ان معصوم اور مظلوم نہتے اور معصوم بچوں کی شہادت، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے. ننھے منھے معصوم بچوں کو جو قتل و غارت گیری مچایا جا رہا ہے اور اپنی گویا کہ ہوس اور اپنا جذبہ انتقام نہتے اور معصوم لوگوں پر بمباری کے ذریعے سے کر رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان معصوم نہتے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں، اور جو شہادت پا چکے ہیں ان کی شہادت کو شرف قبولیت عطا فرمائیں، اور ان ننھے منھے معصوم بچوں کو جو 4,500 سے 5,000 کی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت کے پرندوں میں سے اور جنت کے پھولوں میں ان کا شمار فرمائے. اور اس مقدس لڑائی میں جو جیالے نوجوان شیر دل اپنی جان عزیز کو ہتھیلی میں رکھ کر لڑ رہے ہیں، انہیں ہمت عطا کرے، طاقت عطا کرے، حوصلہ عطا کرے، قوت عطا کرے. دراصل جس قوم سے وہ نبرد آزما ہیں، وہ انتہائی غلیظ، خبیث، مکار، ذلیل، خباثت اور رذالت میں اپنی مثال آپ ایسی قوم ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 160 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں صراحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر ذلت، بیچارگی مسلط کر دی. ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب اور قہر اور غصہ ان کے اوپر مسلط ہوتا رہے گا. وجہ کیا ہے؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ،
اس وجہ سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا انکار کیا کرتے تھے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. یہ ان کے اوپر جو مسکنت، غیظ و غضب، اللہ کا قہر، اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار اس وجہ سے نازل کی گئی ہے قیامت تک کے لیے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے تھے. یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق. انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے بغیر کسی حق کے. حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام کو اسی قوم نے قتل کیا ہے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ معاملہ اللہ کی طرف سے ان پر اس لیے ہے کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیا کرتے تھے. جس بادشاہ نے 80% مار دیا تھا اور 20% چھوڑ دیا تھا، اور یہ کہہ کر چھوڑا تھا کہ میں یہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ میں نے 80% کیوں قتل کیا. ان کی یہ خباثت، نہ ننھے منھے معصوم بچوں کا اسے خیال ہے، نہ عورتوں کا خیال ہے، نہ بوڑھے بچوں کا خیال ہے. وہ محاذ جنگ میں نہیں ہیں، میدان جنگ میں نہیں ہیں، لیکن بمباری کے ذریعے سے اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے غارت کرے، تباہ کرے، برباد کرے جو ان نہتے اور معصوم اور مظلوم لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کی آخری انتہا کو پہنچ چکا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ. اس آیت کے پس سے منظر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں صاف اعلان کر دیا کہ ان کے اوپر ایسے لوگ مسلط ہوں گے جو قیامت تک ان کو دردناک عذاب دیتے رہیں گے. قیامت تک کے لیے ان کے اوپر نحوست، ملامت، لعنت، غیظ، غضب، قہر نازل ہوتا رہے گا. مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ. اللہ تبارک تعالیٰ بہترین بدلہ لینے والے ہیں. ان کی آہیں، ان کی آہ و بکا اور مظلوم فلسطینیوں کی جو بد دعائیں رائے گا نہیں جائے گی، اور جو شیر دل میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی جانوں کی، ان کی مالوں کی حفاظت فرمائے، ان کو حوصلہ، قوت اور طاقت عطا فرمائے. یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جنگ بدر کا مطالعہ کیا ہے. غزوہ بدر 313 صحابہ، سامنے ہزاروں کی تعداد. یہ مکمل قرآن کریم کی آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. قرآن کریم کا صراحتاً یہ اعلان ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم حقیقت میں ایمان والے ہو. وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. اہل ایمان کا جب ایمانی جذبہ طاقتور ہوتا ہے، ان کا جذبہ شہادت مکمل ہوتا ہے، تو ایسا لشکر ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے. وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. انہوں نے غزوہ خندق کا مطالعہ کیا، غزوہ بدر کا مطالعہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دفاعی جنگیں لڑی ہیں، اقدام کبھی نہیں کیا ہے. انہوں نے بھی دفاعی دروازہ کھولا ہے، انہوں نے کبھی اقدام نہیں کیا ہے. تو گویا کہ ان کا جو محاذ آرائی کا جو معاملہ ہے، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسوہ رسول کی مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عین مطابق ہے. اور قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم حقیقت میں ایمان والے ہو تو انشاءاللہ سر بلند رہو گے اور غالب رہو گے. دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء جسے کہتے ہیں، فلسطین میں بیت المقدس کی تعمیر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں عمل میں آئی. حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے، حضرت اسماعیل بڑے بیٹے اور حضرت اسحاق. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عمل میں آئی. حضرت عیسیٰ سے
حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، اور اس کے بعد تیسرا دور آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام. بے شمار انبیاء کا سلسلہ یہ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے. آدھے سے زیادہ انبیاء و پیغمبروں کا سلسلہ حضرت آدم ہی سے ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کو ابو الانبیاء اس لیے کہتے ہیں کہ عیسائیت، یہودیت اور اسلام تینوں مذہب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عمل میں آئے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب تھا اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں 2 خاندان تھے. ایک خاندان کے 10 قبیلے تھے اور دوسرے خاندان کے 2 قبیلے تھے، ایک یہودا اور ایک بنیامین. اور وَكَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. زبور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی تھی کہ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یہ ارض مقدس جو سرزمین انبیاء و پیغمبران ہیں، اس کے وارث صحیح معنی میں وہی ہوں گے جو میرے نیک بندے ہوں گے. اس کی ایک عجیب پوری مکمل تاریخ ہے، اس کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام کے جو اولاد میں حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت سام ہیں، حضرت سام حضرت ابراہیم انہی کے 10ویں پشت پر آتے ہیں. تو آدھے سے زیادہ پیغمبروں کی تعداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے. اکثر و بیشتر حضرت اسحاق سے آئے ہیں، حضرت اسماعیل سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ختم نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکی ہے. یہ شروع سے آخر تک یہود کا جو معاملہ رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گستاخی اور پیغمبروں کو قتل کرنا اور نافرمانی کرنا، فتنہ و فساد برپا کرنا، خط و غارت گیری اختیار کرنا. اس میں انبیاء بھی گزرے ہیں اور بادشاہ بھی گزرے ہیں. اور ان بنی اسرائیل میں چونکہ انبیاء اور بادشاہ کا ایک طویل سلسلہ رہا ہے، غرور، تکبر، نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مغضوب علیہم کہا ہے. سورہ فاتحہ میں ہم جو پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے پروردگار عالم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے، ان لوگوں کا راستہ بتائیے جن پر تو نے انعام اکرام کا معاملہ فرمایا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہ بتا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا ہے، ولا الضالین، اور ان لوگوں کا راستہ بتا جو راہ سے گمراہ ہوئے ہیں. مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، ضالین سے مراد نصارہ ہیں. آج مٹھی بھر تعداد میں یہود پوری دنیا میں آباد ہیں. 1,44,35,900 یہودی پوری دنیا میں آباد ہیں. اتنی مختصر سی تعداد ہے، لیکن اسلامی ممالک جو 57 اسلامی ممالک ہیں اور کئی کروڑ عرب کی تعداد میں ہیں، لیکن چونکہ ایمان کی کمزوری ہے، ان کو ظالم کہنا اور ان کو ناحق ظلم سے روکنے کی ان کے اندر طاقت نہیں. 1,44,35,900 آباد ہے یہود، جس میں سے اسرائیل میں 30 لاکھ ہیں، روس میں 26,20,000 ہیں، امریکہ میں 58,70,000 آباد ہیں، اور سب سے زیادہ نیو یارک شہر میں 18,30,000 اور یورپی ممالک میں بہت ہی کم تعداد میں 20,000 25,000 ایسے آبادی میں آباد موجود ہیں. اس مختصر سی تعداد میں ہونے کے باوجود اہل اسلام چونکہ ذوف ایمان اور جذبہ شہادت کے فقدان کی وجہ سے ان پر حاوی نہیں ہو رہے ہیں. اس وجہ سے ہماری اہل فلسطین کے لیے دعا ہے
کہ اللہ تبارک تعالیٰ جتنے بھی ہیں چاہے مٹھی بھر ہے انشاءاللہ وہ غلبہ حاصل کریں گے، اقتدار حاصل کریں گے۔ نہتے اور معصوم اور جو بچے شہید ہو رہے ہیں، یہ شہادت ان کو رنگ لائے گی، اور ایک نہ ایک دن بیت المقدس جو انبیاء اور پیغمبروں کی سرزمین رہی ہے، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی دولت سے سرفراز کیا گیا ہے، جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، بے شمار پیغمبروں کا تعلق اس سے رہا ہے۔ بہرحال یہ مقدس سرزمین ہے جہاں پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا کہ مقدس سب سے پہلا جو گھر ہے خانہ کعبہ، اس کے بعد کون سا اللہ کا گھر تعمیر ہوا؟ تو فرمایا کہ بیت المقدس۔ کہا کہ 40 سال پہلے کا وقفہ ہے دونوں میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس بیت المقدس میں نماز ادا کرے گا اسے 500 نمازوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور کئی مرحلے آئے، حضرت عمر نے اسے فتح کیا، صلاح الدین ایوبی نے 1187 ہجری میں اسے فتح کیا، اور ابھی آخر تک انشاءاللہ مسلمانوں کے قبضے ہی میں رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اپنے تن من دھن سے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے کوشش کرتے رہنے کی اور دعائیں کرتے رہنے کی، اور جو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دنیا سے محبت کرنے کے بجائے اللہ سے محبت کرنے کی، اللہ کے رسول سے محبت کرنے کی، اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کی محبت عطا فرمائے۔ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس ذات کے قسم جس کے قبضے میری جان ہے، تم میں کوئی شخص کامل اور مکمل مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے، تم میں کوئی شخص کامل اور مکمل مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی تمام خواہشات میرے لاہے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول سے محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عام طور پر اس مسجد میں جو امور خیر انجام دیے جاتے ہیں، سماجی کام، خدمت خلق والے کام، بے شمار کام ہیں، ان کاموں کی فہرست اور وہ سارے کے سارے کام آپ کے سامنے، آپ کو معلوم ہے ان کاموں کے تکمیل کے لیے بہت سارا خرچہ لگتا ہے، اور ان کاموں کے لیے آپ جیسے مخیر حضرات ہی کے دست تعاون سے کام پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ تو ذمہ داروں کی طرف سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ آپ اپنا پاکیزہ مال، پاکیزہ کمائی سے صدقے کی شکل میں، عطیے کی شکل میں، ہدیے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، ایصال ثواب کی نیت سے جو بھی ہو سکتا ہے کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنے لیے بھی زیادہ آخرت بنائیں، اور اپنے مرحومین کے لیے بھی نجات اخروی کا ذریعہ بنے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان امور خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔